دوسری جانب گولہ باری ہو رہی ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ کو مریم نواز نے لگا دیا ہے کہ تم لگی رہو. کہ سندھ اس وقت بڑی خطرناک میں تو کہوں گا کہ موڑ پر کھڑا ہے. اندر سے نہیں بنتی ان کی، بالکل نہیں بنتی. نہ نظریات ان کے ایک ہیں، نہ ان کے جو مفادات ایک ہیں. صرف ان کو جوڑنے والی چیز ہے وہ فقط اور فقط عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ. یہ سندھ پاکستان میں نہیں آتا. یہ ٹھٹا بدین کے لوگ پاکستان کے نہیں ہیں. دھرنے دینے والے ہیں ان کی نہ صرف حمایت کا اعلان کیا ہے بلکہ ان کے مختلف جو دھرنے ہیں کئی مقامات پر ان کو سہولیات جو ہے فراہم کرنے کے حوالے سے بھی اشارہ دیا ہے. تو یقیناً یہ جو ان کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو اتحاد ہے، حکومت سازی میں تو نہیں لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کا جو وزیر اعظم بنے تھے ان کو جو اعتماد کا ووٹ دیا تھا، وہ اتحاد جو ہے وہ کچھ اس معاملے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن دوسری جانب وزیر اعظم کی جو مشیر ہے رانا ثناء اللہ، وہ اس حوالے سے مذاکرات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اور سندھ کے جو سینئر وزیر ہیں شرجیل انعام میمن، وہ بھی جو اس معاملے پر رانا ثناء اللہ کے ساتھ مذاکرات کے جو ہے وہ ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں. ان رابطوں کے ذریعے ایک مذاکراتی ٹیم بھی بنانے پر جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے. ہم اس کینالز کے معاملے پر جو پورا سندھ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے. سینئر صحافی میرے بڑے بھائی عبدالحمید سومرو، جو کہ اس وقت پورے پنجاب، پورے سندھ اور اسلام آباد کا وزٹ کر کے آج ہی جو ہے وہ کراچی پہنچے ہیں. تو بالکل انہوں نے باریک بینی سے تمام راستوں کو بھی دیکھا، پورے سندھ کی عوام کے جذبات کو بھی دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو کینالز کے معاملے پر جو پیش رفت ہے اور اسلام آباد کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے بخوبی جانا. لیکن ان سے بات چیت سے قبل میں وزیر اعلیٰ سندھ کا وہ کلپ آپ کو دکھانا چاہوں گا جس میں انہوں نے کینال پر جو احتجاج کرنے والے سندھ کے باسی ہیں ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. میں نے سارا چیک کیا، آپ لوگ سارے بھی چیک کر لیں، چاہے وہ کوئی اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، چاہے جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، وہ میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. میں کسی کی اسی لیے کسی احتجاج میں ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا کہ جی ان کے خلاف. ان سب نے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں کام شروع کیا تھا اپنا تیاری یا کچھ کرنا، اور سندھ حکومت نے جون میں، اور یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے، سی سی آئی میں یہ کیس ڈال دیا تھا. سندھ حکومت نے ایکنک میں اس کو روکنے کے لیے اپنے خطوط اور سارا کام کیا، اور وہ ایکنک میں رکا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو میں ان کے لیے ایسی بات نہیں کروں گا. اس لیے ایک ہی کاز ہے ہمارا، ان کنالز کو روکنا ہے. اس لیے کیوں روکنا ہے؟ کوئی اس نہیں کہ پسند نہیں ہے کنال روکنا، اس لیے کہ یہ اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے، اس صوبے کی بہتری کے لیے نہیں ہے، اور اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے. تو میں وکیلوں کا بہت احترام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وکیل برادری جو ہے ان کی پہلے بھی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے کنٹریبیوشن رہی ہے، اور ہم اس سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. صرف ایک ان سے درخواست ضرور ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے، اور دیکھیں یہ میں نے آپ کو کئی بار کہا تھا، آپ لوگ میڈیا والے بھی نہیں مانتے تھے، لیکن اب شاید مان جائیں کہ جی جولائی سے اس پہ کام نہیں ہوا. جولائی میں تھوڑا بہت ہوا تھا، وہ بھی کام نہیں ہوا تھا. اگلے کچھ لاکھ روپیوں کا ادھر مٹی ادھر ادھر کی تھی جو انہوں نے، اس کے بعد کام نہیں ہوا. تو یہ کون تھی جولائی میں؟ تو بہت ہی احترام کے ساتھ، شاید آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا منصوبہ ہے، سندھ حکومت نے رکوایا تھا. ہم اس پہ اسٹرگل، اور جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ پیپلز پارٹی کیوں نکلی ہے، اس لیے سندھ کے لوگوں میں بدگمانی پیدا کی گئی ہے. اور یہ میں اپنے وکیلوں سے یا اپوزیشن کی پارٹی سے نہیں کہہ رہا، ہم دوسرے صوبے اپر رائپیرین جو ہے اس سے ناخوش ہیں کہ انہوں نے یہ بدگمانی پیدا کی کہ خواہ کے افتتاح دکھا کے، جو کہ افتتاح بھی نہیں تھے، وہ پتہ چل گیا سب کو کہ افتتاح بھی وہ نہیں تھے اس صوبے کے لوگوں کے اندر. اس لیے پھر ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سوچا کہ وہ خود لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں حقیقت بتائیں. تو اس لیے جلسے جلوس کر رہے ہیں. میری صرف ایک درخواست ہے، میں ختم کر لوں. ایک درخواست ہے، ہم ساتھ ہیں اس پورے. ہم یہ نہیں کہتا کہ ہم آگے چلیں بھائی، ہم آپ کے پیچھے ہیں. جو بھی آپ جس چیز میں آپ کا ایگو سیٹسفائی ہو میں تیار ہوں. یہ آپ نے کیا، میں یہ بھی ماننے کے لیے بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، اچھی بات ہے. میں تو ایک بار بھی، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ہر قسم کی باتیں کی، اپوزیشن نے ہر قسم کی. لیکن میں نے آج
یہی کہا ہے صرف ایک چیز سے غلط خبر نہ دیں, لوگوں کے اندر خامخواہ کا اضطراب نہ پھیلائیں, اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اعلان ہو کہ یہ پروجیکٹ ختم. ہاں, جو پانی کے مسائل ہیں, جو ہمارے یہاں جو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اس پہ ہم بات کرنے کے لیے وفاق سے تیار ہیں کہ کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ کنالوں سے ایڈریس نہیں ہوگا, یہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا کے ایڈریس ہوگا, یہ ہم بیٹر ایفیشینٹ یوز آف واٹر سے ایڈریس ہوگا, جو ہم بتا چکے ہیں. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں سب دوستوں سے, چاہے وہ وکلاء ہوں, چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, احتجاج کریں, ضرور کریں, اس لیے کہ اچھی بات ہے نا, وہی کاز ہے جو میرا کاز ہے, جو سندھ کے لوگوں کا کاز ہے. برائے مہربانی احتجاج اپنا جاری رکھیں, ہم آپ کے احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو تکلیف میں نہ لائیں. احتجاج کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, روڈ سے آپ ہٹ کے سائڈ روڈ کھلا رکھیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ جتنے بھی لوگ ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب روڈ پہ ہوتے ہیں نا تو ہم شاید کم گنتے ہیں, جب ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لاکھوں لوگ جمع ہیں یا کروڑوں لوگ جمع ہیں, وہ سب آپ بھی رپورٹ کریں گے. لیکن روڈ بند کرنے سے آپ اپنے لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں, اگر آپ میرے سے گارنٹی کسی قسم کی بھی لینا چاہتے ہیں, کہ یہ کنال کے پروجیکٹس کو سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے, پاکستان کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے کبھی بننے نہیں دے گی. صحیح, آپ نے دیکھا سی ایم صاحب کی باقاعدہ پریس کانفرنس آپ نے اٹینڈ کی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے یا وزیر اعلیٰ سندھ کا ذاتی موقف ہے؟ اس حوالے سے جو راشد بھائی, ہمیں بڑا اس وقت سوچنے کا, ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ سندھ اس وقت بڑے خطرناک, میں تو کہوں گا کہ موڑ پر کھڑا ہے, کیونکہ اس وقت پوری ملکی معیشت جو ہے وہ جام ہو چکی ہے. آپ کے پورٹس پر جو مال آ رہا ہے وہ وہیں پڑا ہوا ہے, اور وہاں جو چیزیں باہر جانی ہیں وہ جا نہیں سکتی. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور وفاقی حکومت کو اس حوالے سے صوبائی گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رکاوٹ جو ہے وہ کہاں پر ہے, کیونکہ اس وقت دونوں جو غیر فطری اتحادی, میں تو یہی کہتا ہوں, کیونکہ مجھے ان کا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد جو ہے وہ کبھی بھی فطری اتحاد نہیں لگتا. کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو وفاقی جماعتیں جن کو ہم کہتے ہیں, لیکن اس وقت بدقسمتی سے یہ سب علاقائی جماعتیں, صوبائی جماعتیں بنتی جا رہی ہیں. فارم 47 کے تحت کہہ سکتے ہیں. اب فارم 47 یا 45 اب وہ پھر الگ بحث ہو جائے گی, لیکن میری نظر میں سیدھی بات ہے کہ یہ جو غیر فطری اتحاد ہے دونوں کا, اندر سے نہیں بنتی, ان کی بالکل نہیں بنتی, نہ نظریات ان کے ایک ہیں, نہ ان کے جو مفادات ایک ہیں. صرف ان کو جوڑنے والی چیز ہے وہ فقط عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ. یہ دونوں جو ہیں ان کے خوف سے اور ان کی محبتوں سے یہ دونوں پروان چڑھے ہوئے ہیں, اور اس وقت دونوں اقتدار میں ہیں. تو اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی صورتحال, میں نے آج سینئر صوبائی وزیر سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا سندھ وفاق کی حدود میں نہیں آتا؟ کیا سندھ کے مفادات, کیا سندھ کے لوگ وفاق پر اپنا حق نہیں جتاتے؟ یہ جو پورا احتجاج ہو رہا ہے, اتنے دنوں سے ہو رہا ہے, آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے بعد لمحہ خبریں جو ہیں وائرل ہو جاتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ کس علاقے میں, کس کونے میں ملک کے کیا ہو رہا ہے. تو اتنا بڑا ہائی وے جو ہے وہ بلاک ہے. اب 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا جا چکا ہے, اور اب ٹرینیں جو ہے وہ بھی روکی جائیں گی, اور یہ احتجاج مزید پرتشدد بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو نہیں روکا گیا تو یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک آپ نے میرے آنے جانے کی بات کی, تو میں بتاؤں کہ ایک چیز مجھے اچھی نظر آئی کہ عام لوگوں کو, پبلک ٹرانسپورٹ کو نہیں روک رہے. دھرنا دینے والوں نے صرف اور صرف کمرشل ایکٹیویٹیز کو, گڈز کو روکا ہے. پنجاب آنے اور جانے والی جو ٹرالرز ہیں, جو ڈمپرز ہیں, یا جو اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ بسیں ہوئیں, جو پرائیوٹ گاڑیوں میں بسیں آلو ہیں, بسیں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بسیں جاتی ہوئی دیکھی ہیں. کل 2 دن پہلے میں نے وہاں سے ببرلو سے کراس کیا, اور کل جو ہے میں نے جامشورو سے کراس کیا, یہاں لنک روڈ کراس کیا. لیکن یہاں جو عام پبلک ہے, عام لوگ ہیں, ان کو کسی طرح سے بھی نہیں روکا جا رہا. ان کو کہا جا رہا ہے آپ جائیں. کیمپ کے سائڈ سے راستے کھلے ہوئے, رضاکار ان کو راستہ دے رہے ہیں.
آنے جانے کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ایکچوئل جو چیز ہے، اب یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں اس معاملے پہ میں احتجاج کرنے والوں کو سپورٹ اس لیے کروں گا کیونکہ دیکھیں یہ عالمی اصول ہے کہ جب بھی کہیں پر بھی پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ ٹیل والوں کا تسلیم کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے ان کے پرابلمز کو ایڈریس کیا جاتا ہے. 1991 کا معاہدہ عرصہ کا موجود ہے، اگر اس پہ بھی عمل کیا جائے تو باقاعدہ طور پر نہ صرف سندھ میں وافر مقدار میں پانی ہو سکتا ہے، کراچی میں بھی ہو سکتا ہے. صحیح، میں کراچی پہ آنے سے پہلے آپ سے مختصر وہ جاننا چاہوں گا. آپ جب صادق آباد سے سندھ میں داخل ہوئے ہوں گے، گھوٹکی، کشمور، سکھر، یہ والا روڈ آپ نے خیرپور، نوشہرہ فیروز، سکرنٹ، نواب شاہ، حیدرآباد، یہ روڈ استعمال کیا ہوگا. تو یہاں کی جو عوام ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پانی کا مسئلہ ہے کینالز کا ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اور ان کے ذہنوں میں جو چیزیں ہیں، اور جیسے کہ پی ایم ایل این یا مسلم لیگ وفاقی حکومت کا ایک موقف ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے کینالز کے معاملے پر، وہ موقف اس عوام تک نہیں پہنچ پایا؟ راشد بھائی، اگر آپ اوورآل عوامی جذبات، عوامی رائے اور عوامی غم و غصے کی بات کریں گے تو دیکھیں یہ جو دوسرا بڑا صوبہ ہے ہمارا سندھ کے ساتھ نہ صرف آج سے بلکہ سالوں سے ہر ادوار میں ناانصافیاں ہوئی ہیں، چاہے پھر آصف علی زرداری کی حکومت ہو یا کسی اور کی ہو. ہر دور میں آپ دیکھیں، آپ نے روڈز کا ذکر کیا، بڑی زبردست تنقید کی جاتی ہے. میں سندھ حکومت کی فیور نہیں کر رہا، لیکن یہ ایکچوئل فیکٹ پوزیشن بتا رہا ہوں کہ بھائی ہم جب اترتے ہیں موٹر وے سے، اب حیدرآباد اور سکھر موٹر وے کس نے بنانا ہے؟ وفاق نے بنانا ہے نا. پورے ملک میں موٹر ویز کا جال کس نے بچھانا ہے؟ وفاق نے بچھانا ہے. لیکن آپ نے اب بھی دیکھا کہ ان کی ترجیح یہ روڈ نہیں ہے، اب اعلانات کیے جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ گھوٹکی سے انٹر ہوتے ہیں تو پھر وہ کھڈے اور یہ ذکر ہوتا ہے کہ یار محسوس ہوتا ہے کہ ہم آگے سندھ میں آگے داخل ہو گئے. تو میرے بھائی وہ روڈ کس کا ہے؟ وہ روڈ این ایش اے کا ہے. ٹیکس این ایش اے لیتا ہے. این ایش اے کو سندھ گورنمنٹ نے منع کیا ہے کہ آپ روڈ نہ بناؤ. اسی طرح دیکھیں نہ صرف نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا کردار مشکوک ہے سندھ میں، بلکہ ارسا کا کردار بھی اس حوالے سے مشکوک ہے، کیونکہ اس وقت بھی آپ دیکھیں سندھ حکومت اور یہ ایک بڑا فورم ہے، بڑا زبردست فورم ہے، لیکن وہاں پر 8 میں سے اس وقت بھی 5 کا تعلق پنجاب سے. اگر اس وقت بھی ووٹنگ ہوتی ہے، ارسا کا اجلاس ہوتا ہے تو سندھ تو اپنا کیس آج بھی ہار جائے گی. ارسا تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کا حل بالآخر یہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس میں ہی نکلنا ہے، اگر ووٹنگ اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. لیکن میرے خیال میں پنجاب بڑا بھائی ہے، اس کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سندھ دیکھیں، آباد سندھ کو اجاڑ کے آپ پنجاب کا چولستان آباد کرنے جا رہے ہیں، کوئی تک نہیں بنتی بھائی. اسی طرح کے ڈیمز آپ انڈیا کو اٹھا لو، دنیا میں کہیں پر بھی جہاں پر بھی ریگستان کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں پر بھی اس طرح کے علاقوں کو، یہ ڈبل پانی لیتے ہیں، 4 گنا پانی زیادہ لیتا ہے بھائی. یہ ریت ہے، ریت میں آپ کس طرح سے یہ آبادی کلٹیویشن کیسے کرو گے؟ آپ بڑے مسئلے مسائل ہیں. ان چیزوں کو عالمی ماحولیاتی ماہرین آبادی کا تو منصوبہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا گرین انیشیٹو کے تحت، وہاں پر جو ان زمینوں کو کاشت کے قابل بنانے کے حوالے سے کچھ منصوبہ ہے. آپ بنائیں، 100 مرتبہ بنائیں. کاشت کا 1 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ بنائیں. ہزاروں ایکڑوں کو آپ قابل کاشت بنائیں، لیکن وہ اس قیمت پر کہ آپ جو پہلے سے آباد زمینیں ہیں ان کو اجاڑ کر آپ جو ہے، آپ دیکھیں بدگمانی اور بددیانتی اس حوالے سے میں کہوں گا وہاں کے جو پنجاب کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں یا ادارے ہیں ان کی وہاں سے ظاہر ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ چشمہ جہلم لنک کینال برساتوں کے نام پر بنایا گیا، لیکن اب ارسا سے پانی جاتا ہے. بالکل. اب آپ ہمارے دریا بیچے گئے، پاکستان کے انڈیا کو بیچے گئے، آپ کو پتہ ہے. اب ایک ہی لائف لائن ہے آپ کی، وہ ہے انڈس ریور. اور انڈس ریور پر آپ بجائے اس کے جو پانی ہے اس کو جو ہے بجائے آپ اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے اور اس کو جو ہے سیو کرنے کے، اس کو بچانے کے لیے آپ دیکھیں اس پانی کے معاملے پر اگر آپ باریکی سے دیکھیں گے 13.5 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین ہے سندھ کی، جو ہمارے وہاں ڈیلٹا میں پانی نہ جانے کی، دریا کا پانی نہ جانے کی وجہ سے سمندر بوس ہو گئی ہے. سمندر آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے شہر کھا رہا ہے، ہمارے لاکھوں ایکڑ زمین کھا گیا.
پانی نہ ملنے کی وجہ سے. تو ان سب چیزوں کو کیا یہ پاکستان کی زمین نہیں ہے؟ یہ سندھ پاکستان میں نہیں آتا؟ یہ ٹھٹا بدین کے لوگ پاکستان کے نہیں ہیں؟ ان کا حق نہیں بنتا؟ جو زندہ لوگ ہیں، جو کھانے والے، جو آبادگار فصل اگانے والے، آپ ان سے پانی چھین کے اور آپ جو ہے وہ وہاں ریگستان کو آباد کر رہے ہیں. تو یہ کسی طرح سے انصاف نہیں ہے. سندھ کی عوام اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر طویل عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کسی معاملے پر، چاہے اس کا سیاسی نظریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، فنکشنل لیگ کے ساتھ ہو، پی ایم ایل این کے بھی جو سندھ کے پرانے لوگ ہیں وہ بھی کینال کے معاملے پر ایک ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے جو ہے وہ صدر ہیں آصف علی زرداری پاکستان کے، انہوں نے دستخط کیا اور اس کے بعد جب ان کو احساس ہوا کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے تو لیکن ان کی طرف سے اب تک جو ہے کوئی ایسی بات نہیں آئی. بلاول نے جو لاڑکانہ میں جلسہ ہوا اس میں بھی بات کھل کر کی، اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ بھی کھل کر بات کر رہے ہیں. تو لیکن ایک طبقہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ایسا ہے جو اس معاملے پر خاموش ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی میں کچھ ایسا، تو میرے خیال میں تو پیپلز پارٹی کا پالیسی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ چیئرمین کے اسٹیٹمنٹ کے بعد تو کسی اور کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. جب چیئرمین کھلم کھلا اپنے جلسے میں 4 اپریل کے جلسے میں کہہ چکا کہ اگر مجھے حکومت اور عوام سے، سندھ کے لوگوں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا، اس نے اپنا فیصلہ میرے خیال میں واضح الفاظ میں بتا دیا. پھر حیدرآباد کے جلسے میں مزید کلیئر کر کے بتایا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز دیکھیں نا، پریزیڈنٹ آف پاکستان، اگر آپ نے بھی آئین پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، کسی بھی پروجیکٹ کا جو ہے وہ اس کی اپروول نہیں دے سکتا. وہ صرف ایک سائننگ اتھارٹی ہے. اگر کوئی سمری جائے گی پرائم منسٹر کی جانب سے، اسی طرح وزیر اعلیٰ کوئی سمری ہوتی ہے تو وہ گورنر کو بھیجتا ہے. وہ ایک آئینی عہدہ ہے، آئینی ضرورت ہے. اس کے تحت ان کو ایک گرین انیشیٹو پروجیکٹ کے حوالے سے ایک بریفنگ دی گئی تھی. لیکن جو میں کہوں گا کہ بدگمانی اور ایک کہیں کہ شک کی جو ابتدا ہے وہ اس بریفنگ سے ہوتی ہے. اس بریفنگ کو بعد میں جس طرح سے بقول وزیر اعلیٰ کے اس میٹنگز کے جو منٹس ہیں اس میں بھی تبدیلیاں کی گئیں. اب تبدیلیاں کس نے کی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر مملکت صاحب جو ہے وہ ایک انکوائری بٹھاتے کہ بھائی یہ جو اجلاس ہوا، میں نے اس کو چیئر کیا، اس اجلاس میں میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ اب پنجاب حکومت کا ترجمان جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا بانی بھائی وہ پریزیڈنٹ صاحب ہے. حمید بھائی، میں اسی طرف جو آپ نے میرے منہ کی الفاظ جو ہے وہ آپ نے لے لیے کہ صدر آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پارٹی کو سنبھالا. پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان ہیں، ان کی جو مؤثر آواز ہے اور آئینی عہدے پر بھی موجود ہیں، وہ مؤثر آواز زیادہ سنی جائے گی یا چیئرمین بلاول بھٹو کی زیادہ سنی جائے گی؟ خاص طور پر اس پوزیشن میں جب آصف علی زرداری کے حوالے سے یہ بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ منٹس تبدیل کیے گئے اور تمام تر چیزیں ہوئی، تو اس کے باوجود اب تک آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ سامنے آ کر اس میٹنگ کے جو اپروول تھی یا جو اس میٹنگ میں بات چیت کی گئی ان چیزوں کو سامنے کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ راشد بھائی، یہی سوال پیپلز پارٹی کی قائدین اور اپر جو قیادت ہے، جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ گوشہ نشینی کب تک رہے گی؟ اس گوشہ نشینی کو ختم کریں. پریزیڈنٹ صاحب کی کرونا بھی ختم ہو گئی، ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ گیا. اب یہ جو ان کا اس وقت جو الگ تھلگ رہنا اور بالکل ہی اسکرین سے آؤٹ ہونا، اب اللہ کرے کہ ان کی طبیعت اس قابل ہو کہ وہ آئیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نے تو ذاتی طور پہ یہ بھی کہا تھا کہ ان کا جو بیماری تھی وہ بھی شاید سیاسی کرونا تھی، ایکچوئل کرونا نہیں تھی، کیونکہ نہ تو کرونا کا کوئی ویریئنٹ پاکستان میں چل رہا تھا، نہ کوئی اس طرح کی صورتحال تھی. اصل جو چیز تھی، شاید طاقتور قوتوں کی طرف سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ اس وقت ایسے آئینی عہدے پر براجماں ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 4 اپریل کے جلسے میں خطاب نہ کریں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ صدر صاحب کو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی یا بیماری کا بہانہ کر کے ہاسپٹلائز ہونا پڑا. بات کاٹوں گا آپ کی، طاقتور ہلکے ہو گئے. اگر چلو ان کی طرف سے پیغام تھا 4 اپریل کے جلسے میں خطاب نہ کریں، لیکن بحیثیت صدر جس میٹنگ کی انہوں نے صدارت کی، اس میٹنگ کے حوالے سے جو بدگمانیاں، جو غلط فہمیاں ہیں، اس کو تو کلیئر کرنا ان کی ذمہ داری ہے نا. کیونکہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما صدر مملکت کی حیثیت سے ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں.
راشد بھائی اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اس میں صدر مملکت نے واضح طور پہ اپنا پیغام دے دیا اور اپنا ارادہ بھی بتا دیا کہ وہ اس معاملے پہ کس کے ساتھ ہیں. انہوں نے تو بالکل مخالفت کر دی اور کہہ بھی دیا. لیکن بات یہ ہے کہ سندھ کے لوگ اس کو اتنا کافی نہیں قرار دیتے, یہ ناکافی ہے. میں نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جب 4 گھنٹے کی سی ایم صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو میں نے اس میں بھی ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جس رفتار سے مخالفت کر رہے ہیں نا, اس کو لوگ شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ کی رضامندی شامل ہے یا آپ کے پس پردہ کچھ ایسے ہاتھ ہیں جو آپ کو روک رہے ہیں, یا آپ کو پتہ نہیں کس نے کیا کہا ہے کہ آپ جو ہے کھل کر مخالفت بھی نہیں کر رہے. تو وہ اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کلیئر ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ اب آنے والے 72 گھنٹے یا شاید 2-4 دن, میرے خیال میں 25-26 تک مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو یہ مسئلہ یا تو کول ڈاؤن ہو جائے گا, اور اگر کول ڈاؤن نہیں ہوتا تو یقیناً وفاقی حکومت کے لیے مسائل بھی پیدا ہوں گے. لیکن ایک چیز جو میں نے اسلام آباد میں بھی کچھ دوستوں سے ڈسکس کی, قومی اسمبلی ادھر ادھر سینئر صحافی سے بھی بات چیت ہوئی, وہ یہ ہے کہ نون لیگی حکومت کو ڈر خوف کیوں نہیں ہے. اتنا بڑا احتجاج, اتنی بڑی پروٹیسٹ کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, یہ کیا چکر کیا ہے. اس کے پیچھے مجھے کسی نے یہ کہا کہ بھائی ان کو شاید یقین دلایا گیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ہٹ گئی تو پریشان نہ ہونا, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ 30-40 جو ممبران جن کی کمی شاید ان کو پڑے, عدم اعتماد یا اس طرح کی کوئی پیپلز پارٹی اگر کل کو کوئی کارروائی کرتی ہے تو شاید اس گنتی کو پورا کیا جا سکے کسی اور طریقے سے. یعنی کہ آپ کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے, ان کے ارکان قومی اسمبلی کی طرف ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن صحیح گنتی ہو جاتی ہے پوری. راشد بھائی آپ دیکھیں, آپ عمران خان کی جو عدم اعتماد ہوئی وہاں تو گنتی کے لیے جو لوگ اکٹھے کیے گئے ان کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ایسا ماحول اور اس طرح کی چیزیں بنانے والے جب کھچڑی بنانا شروع کرتے ہیں نا, اس میں پھر سارے مسالے ڈال دیتے ہیں. سر امت بھائی 10-12 ارکان کا مسئلہ ہو تو چلیں آگے پیچھے سے کر لیے جاتے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی کی, تو یقیناً کوئی فارورڈ بلاک یا تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی سے تو چند ایک کے علاوہ کوئی میرا خیال ہے کوئی ٹوٹتا نظر نہیں آتا. چند ایک بھی میرا خیال 1 سے 2 ایم این اے ہو سکتے ہیں جن کو خاص طور پہ شاید آصف علی زرداری کے طرز سیاست پر اعتراض ہو, وہ شاید مخالفت میں چلے جائیں. 1 سے 2 نام ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کی راشد بھائی, پیپلز پارٹی کو اس وقت بھی پریشانی کم کیوں ہے, یہ مزے کی بات ہے. یہ ببرلوئے والے دھرنے سے پہلے میری ایک کوئی پیپلز پارٹی کا اچھی خاصی حیثیت رکھنے والا ایک بندہ تھا, اس سے جب بات ہوئی میں نے کہا کوئی ایجیٹیشن چل پڑے, جی ڈی اے بڑا گرم ہے, پریس کانفرنسز ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا, بڑی مزیدار جملہ تھا جو آج میں آپ کے اس میں وہ کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ یار ہمیں 2 صورتوں میں کوئی بھی احتجاج کرے قبول ہے. پریشر ہم بھی چاہتے ہیں کہ پریشر پولیٹیکل پڑے, جس انداز میں ہم احتجاج کر رہے ہیں اس سے زیادہ شدت سے کوئی کرے, لیکن اس میں 2 چیزیں انہوں نے کہا کہ نہ ہو. ایک تو جی ڈی اے کا وہ احتجاج نہ ہو, اور دوسرا وہ کمپرس جماعتوں کا نہ ہو. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دونوں کا یہ احتجاج نہیں ہے ببرلوئے والا, یہ وکلا کا احتجاج ہے. وکلا بھی وہ جو ایک دم سے نمودار ہوئے, ایک دم سے باہر نکلے, نعرے مارتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج وزیر اعلیٰ سندھ ان کی سپورٹ کر رہا ہے, آج شرجیل اللہ میمن بھی سپورٹ کر رہا ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے سندھ حکومت ان کے ساتھ بات چیت کرنے جائے. تو یہ صورتحال جو ہے نا, مجھے تو یہ شک بھی ہے کہ میں بھی ان کی کوئی مطلب اس میں رضامندی سندھ حکومت کی شامل ہو, کیونکہ اب تک بھی ان کے خلاف بھی کوئی ایسا کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا گیا. ایک تو یہ بھی ہے, دوسرا یہ کہ اٹھانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس وقت سندھ کے لوگ اس مسئلے کو انتہائی حساسیت سے دیکھ رہے ہیں, اور اگر اس کو تھوڑی سی بھی کسی طرح سے پرتشدد بنانے کی کوشش کی گئی تو شاید اس کے بڑے خطرناک قسم کے نتائج برآمد ہوں. نتائج کی بات کرتے تھے, اسلام آباد میں تھے آپ نے, پی ایم ایل این کی بھی قیادت سے کچھ لوگوں سے رابطے کیے ہوں گے, وہاں گورنر سندھ سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں, تو کافی چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ بڑی پرسکون ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان تمام تر احتجاج کے بعد بے چینی ہے ان کے اندر, تو کیا ایسا ممکن کوئی ایسا راستہ قانونی طور پر جو گرین انیشیٹو پروگرام کے سربراہ ہیں ان سے براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی رابطہ کرے کہ بھائی یہ معاملات ہیں
चले PMLN को हमने उनके इत्तेहादी बने हुए हैं, हम वज़ीर आज़म की सतह पर हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है लेकिन वज़ीर आज़म के इत्तेहादी हैं, वो हमारी नहीं सुन पा रहे, तो कोई इसका बीच का हल या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो हमारे लिए भी आसानी हो। राशिद भाई, मेरी नज़र में इस वक्त वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत अलग अलग पेज पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब चीज़ों को कूल डाउन कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह के थ्रू फ़ोन करवा रहे हैं शजील अना मेमन साहब को, कभी CM को, कभी किसी को, और दूसरी जानिब गोलाबारी हो रही है। उज़मा बुखारी साहिबा को मरीम नवाज़ ने लगा दिया है कि तुम लगी रहो। तो ये मुझे तो इसको ये चचा और वो एक बड़ा भतीजी की नहीं, अक्सर एक जुमला कभी कोई तफरी वाला क्लिप सोशल मीडिया पे चलता है तो एक खातून, ज़ईफ़ खातून का जुमला आता है, ये सब मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? बेवकूफ़ नहीं बना रहे होंगे, इनके अलग अलग पेज पर कई मामलात में चचा और भतीजी दोनों नज़र आए, कई मामलात पर नज़र आ रहे हैं। कई की सोच अलग है, हो सकता है मरीम नवाज़ साहिबा की ये सोच हो कि मैं ज़्यादा आशीर्वाद हासिल करके ताकतवर हलकों का मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, और उसको अपने अब्बा का आशीर्वाद हासिल है, क्योंकि अब्बा को तो पता है कि मेरे दोनों बेटे निकम्मे हैं। एक बेटी ही है जो थोड़ा बहुत एक पॉलिटिकल वजन रखती है। अब्बा भी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में उनका क़याम भी बढ़ा दिया गया है, और एक ऐसे संगीन जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, पूरा बॉर्डर बंद है सिंध का, पंजाब का, ऐसे मौके पर न सिर्फ उनकी तरफ से खामोशी और बैरून मुल्क होना, ये क्या इशारा है? दोनों फरीकैन अपना अपना वोट बैंक, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो अपने अपने हलकों में मजबूत करने के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी का बेस सिंध है, नून लीग का बेस पंजाब है। तो मियाँ साहब भी आखिरी हद तक ये कोशिश करेगा कि उसकी बेटी जो है वो किसी तरह से भी कैनाल्स वाले मामले पे 2 कदम पीछे ना जाए। इसी तरह सिंध हुकूमत भी अपने उस पे है। मियाँ साहब का किरदार इस वक्त मुनाफिकाना है मेरी नज़र में। मियाँ नवाज शरीफ जो इस वक्त है अपने बड़े भाई के भी बड़े हैं और अपनी बेटी के भी बड़े हैं, और इस वक्त सिंध के लोग भी उसको बड़े अच्छी निगाह से देखते रहे हैं, क्योंकि सिंध में उनके बड़े अच्छे काम भी माजी में नज़र आए। अमन अमान का क़याम था, डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, कुछ और चीज़ें थी जो अच्छी थी, उसको हम टोटली उनको नेगेटिव नहीं लेते। लेकिन इस वक्त जो मियाँ साहब का किरदार है, जो मियाँ साहब की खामोशी है, उसको भी हम कह सकते हैं कि ये मुनाफिकाना है, और उनको शायद क़याम बढ़ाने का भी फ़ैसला, अब अल्लाह करे उनकी सेहत ठीक हो, क्योंकि सेहत के मामले पे जहाँ तक बात आती है तो फिर हमें माजी के किस्से भी तो आपको याद है ना, प्लेटलेट्स कैसे कम हुए, मामलात क्या हुए, उसके पीछे क्या पसी पर्दा क्या कहानियाँ थी, जरदारी साहब की बीमारी, ये सारे बड़ों की, अल्लाह करिए ठीक रहे। लेकिन बहरहाल ये किरदार और इस वक्त उनका खामोश रहना, ये किसी भी तरह से मुल्क के बेहतर मुफाद में नहीं है। मेरे ख्याल में रियासत को सिंध के लोगों के मामलात को देखना पड़ेगा, इसको संजीदगी से लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया गया तो यकीनन इसके अच्छे असरात ज़ाहिर नहीं होंगे। सही, इस पर मज़ीद भी हम आपसे गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आज के इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म कर देंगे। आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए देखने वालों से एक दरख्वास्त आप भी कर दें हमारे चैनल के लिए। जी, राशिद सिद्दीक भाई हमारे एक नामी गिरामी मैं कहूँगा, और जाने पहचाने, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में उनका एक अलग मकाम है। अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि इनके ख़यालात, इनकी तहकीकात और इनके जो जिस किस्म की कोई तहरीरी मामलात हैं, उनसे आप लोग मुस्तफ़ीद होते रहें, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आइंदा जो इनकी ताज़ा तरीन मेहनतें, काविशें हों, वो आप तक पहुँच सकें। जी देखिए, हामिद सोमरा साहब ने जिस तरीके से बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खामोशी एक बड़ी मायना खेज़ है और बकौल उनके मुनाफिकाना भी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी अंदिया दिया कि अगले 72 घंटे जो है वो सिंध के कैनाल के मामले पर इंतहाई अहम है, और सिंध इस वक्त जो है वो एक बारूद के ढेर पर जो है वो मौजूद है। अगर किसी तरह की कोई सख्ती दिखाई गई धरने वालों के ख़िलाफ़ तो यकीनन उसके नताइज नहायत संगीन होंगे। तो हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले 72 घंटों में, यानी कि 3 दिनों में कैनाल के मामले पर मामला तमाम जो है वो खुश असलोबी से तय पा जाते हैं, या जो धरने वाले के जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते और वो कोई और इंतहाई कदम उठाते हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।